ابن العربی مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن العربی الحاتمی تائی کو اسلامی تصوف، فلسفہ اور ادب کی تاریخ میں ایک مرکزی اور انتہائی بااثر شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ 12ویں اور 13ویں صدی کے ایک عظیم صوفی، فلسفی، شاعر اور عالم تھے جنہیں شیخ اکبر یعنی سب سے بڑا شیخ کا لقب دیا گیا ہے۔ ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا ایک کٹھن کام ہے کیونکہ ان کی فکر اور تعلیمات بہت گہری، پیچیدہ اور کثیر الجوانب ہیں، جو تصوف کی گہرائیوں سے لے کر فلسفیانہ استدلال اور شعری اظہار تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ذیل میں ان کا مکمل تعارف، زندگی، کام، فکر اور مقام بیان کیا جا رہا ہے جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم، پیدائش اور خاندان۔ ابن العربی 28 جولائی 1165 عیسوی یعنی رمضان المبارک 560 ہجری کو اندلس یعنی موجودہ اسپانیہ کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عرب النسل تھا اور وہ حاتم تائی کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عرب کی مشہور سخاوت ہی علامت ہیں۔ ان کے والد ایک معزز عالم اور دربار سے وابستہ تھے، جو انہیں ایک اچھا علمی ماحول فراہم کرتے تھے۔ تعلیم، بچپن سے ہی انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، ادب اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں اندلس کے نامور علماء شامل تھے۔ وہ مالکی فقہ کے پیروکار تھے، لیکن ان کی فکر میں مختلف مکاتب فکر کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے تصوف کی طرف راغب ہو کر مختلف صوفیوں سے ملاقاتیں کیں، جن میں خواتین صوفیہ بھی شامل تھیں، جیسے فاطمہ بنت ابن المثنیٰ۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں روحانی تجربات کا ذکر کیا ہے، جیسے خواب اور الہامات، جو ان کی فکر کی بنیاد بنے۔ سفر اور روحانی تجربات۔ ابن العربی کی زندگی کا ایک اہم حصہ سفر تھا، جو ان کی فکر کو وسعت دینے کا ذریعہ بنا۔ وہ اندلس سے نکل کر شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور حجاز تک گئے۔ اندلس سے ہجرت۔ 1193 میں وہ اشبیلیہ سے تیونس، مراکش اور پھر مصر گئے۔ ان سفروں میں انہوں نے مختلف علماء اور صوفیوں سے ملاقاتیں کی۔ مکہ اور مدینہ۔ 1201 میں مکہ پہنچے، جہاں انہیں فصوص الحکم کی تحریر کا الہام ہوا۔ مکہ میں قیام کے دوران انہوں نے الفتوحات المکیہ کی بنیاد رکھی۔ وہ دمشق، بغداد اور اناطولیہ بھی گئے، جہاں سلجوقی سلاطین سے ملاقاتیں کی۔ آخری قیام۔ 1223 میں دمشق میں مستقل رہائش اختیار کی، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 17 سال گزارے اور 16 نومبر 1240 ربیع الثانی 638 ہجری کو وفات پائی۔ ان کی قبر دمشق میں ہے، جو زائرین کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ ان کے سفروں نے ان کی فکر کو متنوع ثقافتوں، مذاہب اور فلسفوں سے متاثر کیا، جن میں یونانی فلسفہ جیسے افلاطون اور ارسطو، نو افلاطونی فکر اور اسلامی تعلیمات شامل ہیں۔ اہم تصانیف اور کام۔ ابن العربی نے تقریباً 800 سے زائد کتابیں اور رسالے تحریر کیے، جن میں سے تقریباً 100 دستیاب ہیں۔ ان کی تحریریں تصوف، فلسفہ، تفسیر قرآن اور شاعری پر مشتمل ہیں۔ چند اہم ترین یہ ہیں: الفتوحات المکیہ، مکی انکشافات، ان کی سب سے بڑی کتاب جو 560 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ تصوف کی ایک جامع معلومات کی کتاب ہے جو روحانی علوم، کیمیا، علم نجوم، تفسیر اور فلسفہ کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ مکہ میں الہام پر مبنی ہے۔ فصوص الحکم، حکمت کے نگینے، ان کی مشہور ترین کتاب جو 27 انبیاء کی حکمتوں پر مبنی ہے۔ یہ وحدت الوجود کی تشریح کرتی ہے اور صوفی فلسفہ کی بنیاد ہے۔ ترجمان اشواق، خواہشات کا ترجمان، ایک شعری مجموعہ جو محبت اور روحانی عشق پر ہے، لیکن اس کی تفسیر میں صوفیانہ اشارے اور باریکیاں چھپی ہیں۔ دیگر روح القدس، عنقائے مغرب اور مشکات الانوار وغیرہ۔ ان کی تحریریں عربی میں ہیں، لیکن دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ ان کی تحریریں اکثر علامتی اور استعاری ہیں، جو عام قاری کے لیے مشکل لیکن صوفیوں کے لیے گہرے معنی رکھتی ہیں۔ فلسفیانہ اور صوفیانہ فکر۔ ابن عربی کی شخصیت کا مرکز ان کی فکر ہے، جو اسلامی تصوف کو نئی سمت دیتی ہے۔ وحدت الوجود، وجود کی یگانگت، ان کی مرکزی تعلیم جس کے مطابق کائنات اللہ کی تجلی ہے، ہر چیز اللہ کا اظہار ہے اور فرق صرف ظاہری ہے۔ یہ تمام اشیاء میں خدا کی موجودگی کے فلسفے سے ملتی جلتی ہے، لیکن اسلامی توحید پر مبنی ہے۔ انسان کامل، مکمل انسان، وہ انسان کو اللہ کا خلیفہ اور کائنات کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کا اعلیٰ ترین نمونہ مانتے ہیں۔ عشق اور معرفت، وہ محبت کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ ان کی فکر میں قرآن اور حدیث کی گہری تفسیر ہے، جو پوشیدہ معنی کو اجاگر کرتی ہے۔
تاثرات: ان کی فکر نے ابن سینا، غزالی اور دیگر کو متاثر کیا اور بعد میں عثمانی، مغل اور صفوی سلطنتوں میں صوفی سلسلوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی فکر میں تنوع ہے، وہ ظاہری شریعت کے پابند تھے لیکن باطنی معرفت پر زور دیتے تھے جو بعض اوقات تنازعات کا باعث بنا۔ مقام اور حیثیت: تصوف میں مقام: ابن العربی کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے جو تصوف کی تاریخ میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ وہ قادری، نقشبندی اور دیگر صوفی سلسلوں کے لیے سرچشمہ ہیں۔ ان کی تعلیمات نے مولانا روم، امیر خسرو اور دیگر کو متاثر کیا۔ اسلامی فکر میں وہ ایک پل ہیں جو فلسفہ، علم کلام اور تصوف کو جوڑتے ہیں۔ مغرب میں انہیں عظیم صوفی فلسفی کہا جاتا ہے اور جدید مطالعہ میں ان کی فکر کو مظاہریت اور وجودیت سے جوڑا جاتا ہے۔ تنازعات: بعض علماء جیسے ابن تیمیہ نے ان کی فکر کو بدعت قرار دیا کیونکہ وحدت الوجود کو ہمہ اوست یا ہر شے میں خدا کا تصور سمجھا گیا۔ تاہم بہت سے علماء جیسے جلال الدین سیوطی نے ان کا دفاع کیا۔ آج کل ان کی فکر کو اسلامی کثرت پسندی اور بین المذاہب مکالمے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وراثت اور اثر: ان کی شخصیت ایک صاحب بصیرت، صاحب کشف اور دانشور کی ہے جو روحانیت اور عقل کو ملا کر ایک جامع کائناتی نظریہ پیش کرتی ہے۔ دنیا بھر میں ان پر تحقیقی مراکز قائم ہیں جیسے ابن عربی انجمن۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا میں ان کی تعلیمات صوفی خانقاہوں میں زندہ ہیں جہاں انہیں عظیم ولی اللہ مانا جاتا ہے۔ ابن العربی کی شخصیت کا مکمل احاطہ ناممکن ہے کیونکہ ان کی فکر لامتناہی ہے، لیکن یہ تعارف ان کے جوہر کو چھوتا ہے۔